الیکشن ایکٹ میں جو ایک مجوزہ ترمیم جو ہے پیش ہوئی ہے، اس کے بارے میں بتائیں، کیا اس میں مزید پیش رفت ہو سکتی ہے؟ یہ ترمیم کیا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے؟ دیکھیں الیکٹرل ریفارمز یا الیکشنز کے لیے تو کافی ساری ویسے تو ہے جو کمیٹی نے ریکمینڈ کی ہیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ جو کنسیڈر کی جا رہی ہے وہ تو وہی ہے کہ جی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کو جو ہے امپاور کیا جائے، اور صرف ڈے ٹو ڈے جو ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں کام کرنے کے، اس سے زیادہ ان کو کہیں پاورز دی جائیں جو پالیسی ڈیسیژنز بھی لے سکیں، پالیسی میٹرز پر ایک پرماننٹ قسم کے ڈیسیژن لیں جو کہ باقاعدہ جس سے پالیسیز میں کنٹینیوٹی نظر آئے، اور پرائمریلی یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے ہی کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس میں خدشات جو باتیں جو آ رہی ہیں وہ شاید یہ آ رہی ہیں کہ جی اگر یہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب جو بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ رہا ہے وہ شاید پھر وہ 60 ڈیز یا 90 ڈیز کا نہیں ہوگا، وہ پھر شاید لمبا چلے گا، کم منیمم کچھ۔ اب تو ویسے تو پاور کوریڈورز میں یا پاور ڈرائنگ رومز میں اسلام آباد میں یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ پروبیبلی شاید 6 مہینے یا سال کے لیے جو ہے یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کنٹینیو کرے گا۔ اگر آپ کو یاد ہو کچھ دن پہلے شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا ہے کہ انتخابات اگر فوری ہو بھی جائیں تو معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، تو ان کا تو یہ خیال ہے کہ شاید جو بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے یا جو بھی انٹرم سیٹ اپ آئے اس کو چلنا چاہیے کوئی سال 2 سال ٹائپ سچویشن۔ تو یہ دیکھتے ہیں اب اس میں ایکچولی ہوتا کیا ہے، لیکن یہ سجیسٹ کیے ہوئے ہیں۔ جی سر، آپ نے ابھی کہا کہ نگراں جو سیٹ اپ ہے اس طرح بنایا جا رہا ہے، تو یہ انٹینشنلی بنایا جا رہا ہے کہ وقت پہ انتخابات نہ ہوں؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ دیکھیں اس وقت پی ڈی ایم اور اس کی الائڈ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اس وقت گورنمنٹ ہے وہ تو دے ڈونٹ ہیو دا فیس ٹو ایکچولی گو ٹو دا کانسٹیچوئنسیز اینڈ فیس دا پیپل۔ اور اس وقت جو مہنگائی ہے اور جو اب سے آج سے یا کل سے پروبیبلی جو جولائی کے بل لوگوں کے گھروں پہ ڈلیور ہونا شروع ہوں گے، اور پھر اگست میں جو بلز آئیں گے، اور جس طرح مہنگائی ہو رہی ہے اور اس کا امپیکٹ ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا، اور اب کہا جا رہا ہے اب گیس کی قیمتیں بھی بڑھانے جا رہے ہیں، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے آپ کی جو روزمرہ کی خور و نوش کی چیزیں ہیں جو آپ کھاتے پیتے ہیں ان کی پرائسز پر پڑ رہا ہے، اور وہ بھی بجائے کم ہونے کے کہا یہ جا رہا تھا کہ جناب آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے پا جائیں گے تو جو آپ کی معیشت ہے وہ بہتری کی طرف چلے گی، تو وہ اٹ وڈ ہیو اے پازیٹیو امپیکٹ، اور وہ مائکرو لیول تک اس کا جو ہے امپیکٹ آئے گا اور لوگوں کو ذرا تھوڑا سا ریلیف ملے گا۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اٹس وائس ورسا، اٹس ٹوٹلی اگینسٹ دس۔ اور جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے اس میں تو ان کی کوشش یہی ہے کہ بس الیکشن سے اوائڈ کیا جائے، کیونکہ عوام میں اس وقت جو غصہ ہے مہنگائی کی وجہ سے، جتنی پریشانی ہے لوگوں کے چہروں پہ، آپ جا کے دیکھ لیں بازاروں میں وہ نہ لوگوں کے چہروں پہ پریشانی نظر آ رہی ہے۔ سر 2 چہرے یہاں پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی پریشان رہتے ہیں صبح تو وہ اب آپ کی تو ڈیوٹی ہے، پریشان تو میں ہوں کیونکہ میں تو اتنے سر میں ڈیوٹی ہے پریشان ہونا آپ کو صبح اٹھا دیا۔ اچھا ضمیر صاحب یہ بتائیں، ابھی جیسے آپ نے آئی ایم ایف کا ذکر کیا، ان کا ایک میجر سٹیک ہے، ابھی 2 جو ہیں پارٹس جو ابھی پینڈنگ ہیں، ابھی ایک جو ہے وہ میرے خیال سے پارٹ آیا ہے جو لون ہے۔ آئی ایم ایف کا ایک میجر سٹیک ہے پاکستان کی اکانومی میں، انہوں نے جا کے ساری پولیٹیکل پارٹی سے بھی بات چیت کی بیفور دس، یہ جو ایگریمنٹ ہوا اس سے پہلے پی ڈی آئی سے بھی، پیپلز پارٹی سے بھی، سب سے۔ اب اگر اس طریقے سے یہ نگران سیٹ اپ کو آگے مزید جو ہے ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو انٹرنیشنل پریشر اور انٹرنیشنل جو ہماری جو دوست ہیں، جو ممالک ہیں، ان کی طرف سے کیا رد عمل لگتا ہے آپ کو؟ ان کی طرف سے کوئی پریشر آئے گا؟ کیونکہ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ تو 5 سال کا ہے، اسمبلی پوری ہوگی، اس کے بعد الیکشنز ہونے ہیں، آئینی طور پہ بھی ہونے ہیں، انٹرنیشنل باڈیز کے طور پہ بھی ہونے ہی ہیں۔
دیکھیں یہ اگر آپ کو یاد ہو آئی ایم ایف کا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ جب ایگریمنٹ ہو گیا اس سے کچھ روز پہلے کی اگر آپ کو یاد ہو آئی ایم ایف کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ پاکستان کے اندر جو ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے بالکل اور پاکستان کے اندر تمام چیزیں جو ہیں وہ بائی بک ہونی چاہیے, بائی کانسٹیٹیوشن بائی لا ہونی چاہیے, اور ایک یہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے. اس کے بعد اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ آپ کا ہو جاتا ہے, آپ کو اس کی پہلی ٹرانش مل بھی جاتی ہے. اب اس کی انہوں نے 2 ٹرانش جو ابھی آنی ہے اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک ٹائم پیریڈ ایک اسکیجول رکھا ہے. اس میں یہ ہے کہ جی ایک تو یہ کہ جو اب جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا ایک ٹرانش اس کو ملے گی, اور اس کے بعد جب وہ انتخابات کرا دیں گے تو پھر ایک ٹرانش الیکٹڈ گورنمنٹ کو ملے گی جو کہ دوبارہ جو بھی کسی بھی پروگرام میں جانا چاہیں گے, ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی میں جانا چاہیں گے یا ایکسٹینڈیڈ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ فیسلٹی میں جانا چاہیں گے, تو وہ جو ڈفرینٹ پروگرامز ہیں آئی ایم ایف کے اگر جس میں بھی جانا چاہیں گے تو وہ الیکٹڈ گورنمنٹ نیگوشیٹ کرے. بالکل. تو ایک طرح سے تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے اس کو ایک ٹرانش مل جائے گی, لیکن لاسٹ ٹرانش جو $3 بلین کی جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ جو آپ کو مل رہا ہے اس کا لاسٹ جو ٹرانش ہے وہ پھر کوشچن انڈر کوشچن آ جائے گا کہ اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کنٹینیو کرتا ہے. Now this would take at least 6 months کہ اگر مطلب 3 months فرسٹ کوارٹر جو ہے وہ 1 جولائی سے سپٹمبر ہے, جولائی اگست سپٹمبر, then the second quarter is October November December, then the third quarter is January February March. Now سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلا کوارٹر جو ہے وہ سپٹمبر میں ختم ہوتا ہے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو آپ کو ایک ٹرانش اور مل جاتی ہے اور ان کو پھر ٹاسک دے دیا جاتا ہے کہ جی اکتوبر نومبر مطلب میکسیمم یہ 2 مہینے کے اندر آپ جو ہے نا جو 60 to 90 days ایکچولی کمپلیٹ بھی اسی پیریڈ کے اندر ہوتے ہیں, اس میں آپ نے الیکشن کروانا ہے. الیکشن کروا کے تو پھر جو ہے وہ تھرڈ ٹرانش ریلیز ہوگی. تو اب یہ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اسی لیے پھر تو پرابلم مزید بڑھ جائے گی نا اگر ہمیں ضمیر صاحب 2 ٹرانش بڑھ جائیں اور آخری نہ دیں اور اس پہ یہ اپنی کیئر کے گورنمنٹ کو ایکسٹینڈ کروا لیں تو پھر تو مسائل تو وہیں کے وہیں ہیں, پھر تو یہ 20 سال بیٹھے رہے ہیں, ایسے تو مسئلے نہیں حل ہوں گے. But the problem is کہ اب ویور دے گا آئی ایم ایف کہ نہیں, پہلے ہم ویور بہت ساری چیزوں پہ لیتے رہے ہیں but this time it would be a tough negotiation with IMF. اب پرابلم یہ ہے کہ اب پی ایم ایل این نے اسحاق ڈار صاحب کا نام بھی شاید اسی لیے دیا کہ چلو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے پرائم منسٹر وہ آ جائیں گے, وہ ذرا 6 مہینے سال کنٹینیو کریں گے, وہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی معاملات جاری رکھیں گے, کوشش کریں گے کہ بہتری آتی جائے اور اکنامک سچویشن میں بھی بہتری آئے تاکہ ہم پھر کسی پوائنٹ پہ جو ہے ایسی ہی سچویشن میں اس میں معذرت کے ساتھ اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. راجہ ریاض صاحب کی بھی کل اسٹیٹمنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے میرے خیال سے, اس کو ہم لوگ مس نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ اگر یہی سیٹ اپ 10 سال تک بھی چلانا پڑا تو مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں راجہ ریاض صاحب کو تو ٹکٹ کمٹ کر چکی بھی ہے پی ایم ایل این ایک چیز, تو وہ تو کچھ بھی بول سکتے ہیں. وہ تو اگر پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کہیں گے کہ جی ابھی تو حالات ہی نہیں ہیں انتخابات کے, تو راجہ ریاض صاحب بھی کہیں گے کہ جی حالات نہیں ہیں. وہ کہیں گے جی کیا حالات سازگار ہیں الیکشن کے لیے, وہ کہیں گے جی سازگار ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو وہ جو انہوں نے جو دیکھیں آئین میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے میننگ فل ڈسکشن ہونی ہے بٹوین دا لیڈر آف دا ہاؤس اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن. اب انٹرسٹنگلی لیڈر آف دی اپوزیشن تو راجہ ریاض ہیں, جن کو کوئی بھی جو اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک میجر اسٹیک ہولڈر جو اپوزیشن میں ہے, وہ بڑی جماعت جو ہے جن کی بڑی اسٹرینتھ بھی ہے سینٹ میں, وہ ہے پاکستان تحریک انصاف. پی ٹی آئی سے تو وہ نیگوشیٹ کوئی بھی نہیں کرنے کو تیار ہے, حالانکہ ان کو چاہیے ایز اے گڈ ول جیسٹر دے شوڈ ٹرائی ٹو نیگوشیٹ, کیونکہ لارجسٹ اپوزیشن پارٹی تو ٹیکنیکلی وہی ہے اینی ویز. بٹ دا پرابلم از کہ راجہ ریاض صاحب نے بھی 3 نام دینے ہیں اور گورنمنٹ نے بھی مطلب پرائم منسٹر نے بھی 3 نام دینے ہیں, جو بھی ہوتا ہے پروپوز, چاہے 2 دیں 1 دیں وٹ ایور, اس پہ ڈسکشن ہونی ہے.
اب راجہ ریاض صاحب تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا نام وہی دیں گے جو اس طرف سے جائے گا کہ بھائی یہ لو اور یہ ہمیں واپس بھیج دو کہ یہ آپ یہ نام تجویز کر رہے ہو اور اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. تو یہ تو یہاں تو اب کوئی ویسے ایز سچ تو ان کوشچن آنے والی بات ہے, کوئی ٹسل تو ہونی نہیں ہے. مطلب ایک آدھ دن میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا نام. بالکل جی ضمیر صاحب, کل جو فلور آف دا ہاؤس نے ہمارے خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کی خواتین اور کچھ اپوزیشن پہ کچھ ایسے فاؤل لینگویجز کا جو ہے انتخاب کیا جو کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھے بھی ایسا لگتا ہے اور شاید بہت سارے لوگوں کو بھی ایسا ہی لگتا ہو. آپ کو لگتا ہے کہ وزیر دفاع کو اس طرح کی لینگویج یوز کرنی چاہیے, اور یہ لینگویج صرف کل ہی نہیں مطلب وقتاً فوقتاً اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ دیکھنے میں آتی رہتی ہیں, سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کرتی رہتی ہیں, اور صرف یہی نہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ایسے کرتے ہیں, لیکن خاص طور پہ میں ان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. آپ کو لگتا ہے ایسے کرنا چاہیے تھا انہیں؟ دیکھیں, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ ون تھنگ کہ خواجہ آصف صاحب اتنے سیزن پولیٹیشین ہیں لیکن آف اینڈ آن ہی گیٹس کیریڈ ہوئے. اور مطلب میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ یہ ایسی لینگویج, اگر آپ کو یاد ہو اس وقت شیریں مزاری صاحبہ کے متعلق جس قسم کے لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں اور کل جس قسم کے انہوں نے لفظ استعمال کیے ہیں مجھے تو نہیں معلوم. اور دیکھیں بہت کنوینئنٹلی جو ہے آن دا فلور آف دا ہاؤس ایک ممبر اتنے غلط قسم کے, and it's very insulting. It's not targeted towards those particular ladies. Actually, you are insulting the whole female gender. اور which I think کہ خواجہ آصف کو مجھے نہیں معلوم, مجھے سمجھ نہیں آتی کیونکہ آف اینڈ آن زیادہ تر اس قسم کی لینگویج ورڈز خواتین کے متعلق خواجہ آصف صاحب کی طرف سے ہی سننے کو مل رہے ہیں, which is very unfortunate. اب ایک بندہ ممبر آف دا نیشنل اسمبلی آن دا فلور آف دا ہاؤس بڑا کنوینئنٹلی ایسے ورڈ استعمال کر جاتا ہے, اور اس کے بعد اس سے زیادہ جو مجھے مطلب جو بات بری لگتی ہے وہ یہ کہ اسپیکر آف دا ہاؤس جو وہ بہت کنوینئنٹلی کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کو میں حذف کرتا ہوں. او بھائی خدا کا خوف کریں, وہ پوری دنیا نے سن لیے, وہ چلے گئے, اٹ از پارٹ آف دا ریکارڈ ناؤ, اور وہ آپ حذف کر دیں, چاہے ان کو کھا جائیں, چاہے وہ دیکھیں لفظ وہی ہوتا ہے جو منہ سے نکلا ہوا لفظ جو ہے وہ تیر کمان سے نکلا ہوا تیر ہوتا ہے, ایسا ہی ہے, نہ تیر کمان میں واپس آتا ہے نہ لفظ کبھی منہ میں واپس. یو کانٹ چیو آن. کاش یہ چیزیں جو ہیں سر ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ سیکھ جائیں کہ ان کا, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی تھی پچھلی گورنمنٹ میں جو, اور جس کی وجہ سے پاکستان کے جو ہے کافی جو پائلٹس ہیں وہ گراؤنڈ ہو گئے تھے. تو یہ ہم سارے لیڈرز کو بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. بہت بہت شکریہ ضمیر حیدر صاحب, آپ نے ہمیں صبح جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ.